بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا شاهد الغائب، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. محترمین و محتشمین، سامعین و حاضرین، عزیزان گرامی قدر، طلباء کرام، علماء کرام، محترم المقام امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت مولانا حافظ و قاری عبدالرحیم نقشبندی مجددی صاحب زیدہ شرفہ، محترم المقام حضرت مولانا ماسٹر محمد مقصود صاحب نقشبندی مجددی زیدہ شرفہ. آج کی اس بزم سعید کے سب سے پروقار اور حصول برکات کا ذریعہ بننے والے سفید ریش بزرگ حضرات، منتظمین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اس کی رضا اور اس کا فیصلہ ہے. اور جو اللہ کے فیصلے ہیں، چونکہ ہر ذات کا فیصلہ اس کی شان کے لائق ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ مقدر ہو چکے. اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں میں کمی بیشی نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، تمہارا رب نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلہ کرتا ہے. اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے جس کے ساتھ بھی تعلق رکھیں وہ اللہ کے لیے رکھیں. اور اللہ کے بندے ہیں تو ان کی محبت بھی خاص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. الا للہ الدین الخالص، اپنی عبادت اور بندگی کو، اپنی محبت کو اللہ کے لیے خاص کر لو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
اور اللہ اپنے غیر کی محبت کو گوارا نہیں کرتا. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، سورہ زمر کی آیت نمبر 3. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ وہ خدا اور رسول کے غضب کے حقدار ہوئے جنہوں نے اللہ کے غیر کو اولیاء بنا لیا. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے غیر کو، اللہ کے دشمن کو جو اللہ کے دشمن کو ولی بناتا ہے، وہ اللہ اور اپنے درمیان اللہ کے دشمن کی محبت کو لاتا. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ان کی مذمت فرمائی، ان کو رد کیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم نے اولیاء سے محبت نہیں کرنی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اولیاء کو پوجتے ہو، اولیاء کی عبادت کرتے ہو، تم اولیاء کا کھاتے ہو. یاد رکھو، اولیاء خدا کے دشمن. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، سورہ زمر کی آیت نمبر 3. وہ لوگ جو خدا کے غیر کو اولیاء بناتے، جو خدا کے دشمن کو اولیاء بناتے. ہم اولیاء کی محبت نہیں رکھتے، ہم تو اولیاء اللہ کی محبت رکھتے. ہم کس کی محبت رکھتے؟ اولیاء اللہ کی. یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کی منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں تو ان کی محبت بھی اللہ کے لیے خاص ہو. اب اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور اس کی ناراضگی کا از خود پتہ نہ چلتا تو اللہ نے اپنے بندوں تک اپنی رضا اور اپنی محبت اور اپنی ناراضگی کا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا. پھر انبیاء میں اولیاء ہوئے، جماعت انبیاء میں اولیاء ہوئے. جیسے مومنین میں اولیاء ہوتے ہیں، جو عام مسلمان مومنین ہوتے ہیں، پھر ان میں سے جو علماء ہوئے، جو صلحاء ہوئے، جو اتقیاء ہوئے، وہ اولیاء اللہ ہوئے. اور جو نبیوں میں اولیاء ہوئے وہ رسول ہوئے. جو نبیوں میں اولیاء ہوئے وہ کبھی ابراہیم ہوتے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ ہوتے ہیں، کبھی عیسیٰ روح اللہ ہوتے ہیں. اور نبیوں میں جو اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں محمد مصطفیٰ. وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. نبوت کے باب میں یاد رکھو میرے بھائیوں، نبوت کے باب میں اللہ کے سب سے بڑے ولی آقا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، جنہوں نے خدا کے دشمن کو اولیاء بنایا. سورہ زمر. یہ چونکہ بدبختگی کا زمانہ، فتنوں کا دور ہے، لوگ شکوک و شبہات ڈالتے. لوگ کہتے ہیں جی تم اولیاء کا کھاتے. ہم نے کہا نہیں، کھاتے تو ہم اللہ کا ہیں. رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. اچھا، کھاتے ہم بھی ہیں اور کھاتے وہ بھی ہیں. بھوکا تو کوئی نہیں رہتا نا جی، اللہ تو سب کو کھلاتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ ہم اولیاء اللہ کی محبت میں کھاتے ہیں، وہ نفرت میں کھاتے ہیں.
ہم اولیاء اللہ کی محبت میں کھاتے ہیں، وہ ان کی مخالفت میں کھاتے ہیں۔ نبوت کے باب میں رسول الزام اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء کا مطلب ہے اللہ کے دوست۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے بارے زبانیں دراز نہ کرنا، ان کے بارے دل میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ رکھنا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ دنیا میں انہیں کوئی رنج ہے۔ اور سنو وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول المؤمنین، اے لوگوں سب سے بڑا مومن میں ہوں۔ الذین آمنوا، جب سب سے بڑے مومن حضرت محمد مصطفیٰ ہے، وکانوا یتقون، اور سب سے بڑے متقی حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو جماعت انبیاء میں سب سے بڑی ولی بھی محمد مصطفیٰ۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے بھی پیارے یہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی محبت ان پر واجب، اللہ نے اپنی محبت ان پر فرض کر دی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور خدا سے محبت نہ کرے وہ دارا ایمان سے خارج ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اے بھی پیارے اب اپنے غلاموں سے پوچھو، جماعت المومنین سے پوچھو، جماعت المسلمین سے پوچھو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اب جو کرتا ہے ہاتھ اٹھا دے۔ جماعت المسلمین، جماعت صحابہ و اہل بیت، ہر کسی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو خدا نے کہا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اولیاء اللہ سے محبت کرو۔ میری محبت کا مظہر اولیاء اللہ ہے۔ فاتبعونی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اتباع کرو۔ جیسے نبوت کے باب میں حضور کی ذات سب سے بڑے ولی ہے، اسی طرح مومنین اور صالحین میں جو اولیاء اتقیاء صلحاء ہیں وہ اللہ کے ولی ہے۔ اور فرمایا من عاد لی ولیًا، اے لوگوں سن لو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ولی سے بغض رکھا، اللہ کے ولی سے عناد رکھا، دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، تو اللہ فرماتا ہے پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی امت میں بھی ہوتے ہیں اور انبیاء میں بھی ہوتے ہیں۔ یوں تو سارے نبی اللہ کے ولی ہیں، لیکن پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر نبوت کے باب میں جو سب سے بڑے اللہ کے ولی مانا دوست، جو سب سے بڑے اللہ کے ولی ہوئے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مومنین صالحین میں متقی ہوئے وہ اللہ کے ولی ہوئے۔ فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں دنیا میں نہ کوئی خوف نہ قیامت میں غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور لوگوں سن لو یہ بے غسلوں کی بات نہیں ہونے لگی، یہ للو تللوں کی بات نہیں ہونے لگی، یہ اس کی بات نہیں ہونے لگی، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نہیں یہ اس کی بات نہیں ہے۔ کہتے جی میرے پیر صاحب نو لوگ بڑے بڑے تبرک دیتے، آ کے بڑے بڑے تحائف دیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا
کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی قاری صاحب ساڈے پیراں نوں تے لوگ گولڈ لیف دے ڈنڈے دیندے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں میں سچی بات کر رہا ہوں، میں کوئی کسی سے سنی سنائی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک شخص کی میرے ساتھ بات ہو رہی، وہ اپنے شیخ کے فضائل بیان کر رہا تھا، فضائل بیان کر رہا تھا، اور کہتا نہیں لوگ تے گولڈ لیف دے ڈنڈے دیندے ساڈے پیراں نوں، لا حول ولا قوت۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور سنو فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں وہ بے غسلے نہیں ہے، اللہ کے ولی وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی والے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ کا ولی ہونا اور اللہ کے ولیوں سے متصب ہونا، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آؤ صاحبو سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ، اے لوگو اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو فلا غالب لکم، یاد رکھنا پھر کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکے گا، پھر کوئی تمہیں مغلوب نہ کر سکے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو فلا غالب لکم، پھر کوئی تم پر غلبہ نہ پائے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمُ اللَّهُ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور فرمایا اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو بتاؤ پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق رکھے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سنو اللہ فرماتے ہیں جو کسی کا حق رکھے گا تو قیامت کے دن اسے لانا ہوگا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر قیامت کے دن پورا حساب کیا جائے گا جو تم نے کسب کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب دو لوگ ہیں، ایک وہ جو خدا سے محبت کرنے والے، اور دوسرے وہ جو معاذ اللہ استغفر اللہ خدا سے بغض رکھنے والے، خدا کی نافرمانی کرنے والے۔ قرآن کہتے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ، تو اے لوگوں تم بتاؤ، تم فیصلہ کرو، افمن اتبع رضوان اللہ، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا، جو اللہ کی رضا کی تابع کرتا، اس کی وہ مرضی ہوتی جو اللہ کی مرضی ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی، ان سے کسی نے مزاج پرسی کی، انہوں نے پوچھا جی حضور آپ کے حال کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی ہمارے حال کا کیا پوچھتے ہو، ہماری مرضی سے دن ہوتا، ہماری مرضی سے رات ہوتی، ہماری مرضی ہو تو بادل آتے ہیں برستے، ہماری مرضی نہ ہو سورج نہیں نکلتا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے عرض کیا حضور یہ سب کچھ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے نادان تمہیں کس نے کہا کہ ہماری کوئی اپنی بھی مرضی ہے؟ ارے ہماری وہی مرضی ہے جو ہمارے یار کی مرضی، ہماری وہی مرضی ہے جو ہمارے مولا کی مرضی ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 ہے۔ اللہ فرماتے تم بتاؤ افمن اتبع رضوان اللہ، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا، کمن باء بسخط من اللہ، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کو بھڑکاتا، جو اللہ کو غصہ دلاتا، جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتا۔
خدا کی نافرمانی کرتا ہے. اب تم بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ آئیے سورہ زخرف، ذرا ان آیات کا میں آپ کو آپس میں ربط بتانا چاہتا ہوں. میں نے بتا دیا کہ لوگوں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، خدا کے دشمن کو اولیاء نہ بنانا. جو خدا کا غیر ہوا، جو خدا کا دشمن ہوا، اسے اولیاء کہتے ہیں دوست کو، اولیاء کہتے ہیں سردار کو، اولیاء کہتے ہیں ولی کی جمع اولیاء، ولی آقا کو کہتے ہیں، ولی سردار کو کہتے ہیں، ولی مددگار کو کہتے ہیں. کہا اس کو مددگار نہ بنانا جو خدا کا دشمن ہے، اس کو دوست نہ بنانا جو خدا کا دشمن ہے. آپ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 پڑھ کے دیکھیں، بتوں کی بات ہے جو خدا کے دشمن. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما تعبدوہم الا لیقربونا. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 جو مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی. مشرکین نے مکہ کی مذمت میں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے، تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے سورہ زمر کی یہی آیت مجھے واٹس ایپ پہ بھیجی، کہ میں موبائل ساتھ لے کے آیا اور آیت بھی لکھی تھی اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھا تھا. میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے مجھ سے پھر مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ ذرا بتائیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3، الا للہ دین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. یہ نیچے ترجمہ لکھا ہے، ما تعبدوہم الا لیقربونا الذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اور کہتے ہیں، یہ بریکٹ میں لکھا، اور کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ یہ آیت ہے مشرکین مکہ کی مذمت میں، اور یہاں وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ بتوں کی. لیکن بتوں کی جگہ ظالموں نے بزرگ لکھ دیا. میں نے اس صاحب سے وائس میسج پر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ سورت مکی ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی. اور مشرکین مکہ جس بزرگ کی عبادت کرتے تھے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ مکے میں سب سے بڑا بزرگ کون تھا؟ وہ تو بت تھا نا، لات و عزا، وہ تو بت تھے. بات تو بزرگ کی ہو رہی. خدا کی قسم، جب یہ سورت نازل ہوئی تو روئے زمین پر مکہ میں سب سے بڑے بزرگ محمد مصطفیٰ تھے، اور اس بزرگ کو ماننے والے جماعت المسلمین ابو بکر عمر عثمان و علی تھے. اب مجھے بتاؤ یہ آیت ابو بکر و عمر کی مذمت میں آئی ہے یا ابو لہب اور جہل کی مذمت میں؟ اگر ابو لہب اور جہل کی مذمت میں ہے تو ان کے ولی بت ہوئے. اگر ابو بکر و عمر کے بارے ہے تو ان کے ولی محمد مصطفیٰ ہوئے. اور ظالموں، تم نے بتوں کی جگہ کسے رکھ دیا؟ حجت الوداع کا موقع ہے. اب میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پوچھا
فرمایا لوگوں بتاؤ میں نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں؟ میں نے خدا کا پیغام، خدا کی محبت کا، خدا کی رضا کا پیغام تمہیں دیا کہ نہیں؟ سب نے یک زباں کہا قالوا بلا، تو کہا گواہی دو، سب نے گواہی دی۔ اور پھر حضور نے فرمایا بلغوا الشاہد الغائبہ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ رب کا پیغام صحابہ تک حضور مصطفیٰ لے کے آئے، اور مصطفیٰ کا پیغام صحابہ نے تابعین کو دیا، تو پھر مسلمانوں میں حضور کے بعد سب سے بڑے مسلمان اور سب سے بڑے ولی صحابہ ہوئے۔ پھر صحابہ نے، اللہ کی محبت کا پیغام ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کی محبت کا پیغام اللہ کے دشمنوں سے نہ لینا بلکہ اللہ کے دوستوں سے لینا۔ سورہ زخرف کی پارہ نمبر 25، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا لوگوں، یہ دیکھیں جی سورہ زخرف آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دنیا کی جتنی دوستیاں ہیں یہ قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الاخلاء، جتنی دوستیاں ہیں، یومئذ، قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی، الا المتقون، سوائے متقین کے۔ اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ فرمایا لوگوں سن لو، اللہ کا ولی صرف متقی ہے، اور متقی کی دوستی قیامت کے دن باقی ہے۔ خدا کی محبت کا پیغام مصطفیٰ نے دیا، جو اللہ کے سب سے بڑے ولی تھے انبیاء اور رسل میں، مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے جماعت المسلمین، جماعت الاولیاء کو دیا، اتقیاء کو دیا، صلحاء کو دیا۔ یہ سلسلہ ترسیل جو انبیاء اور رسول کے توسط سے سینہ بہ سینہ اولیاء کے ذریعے خدا کی محبت کا پیغام خدا کے بندوں کو پہنچا، تو قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اگر کوئی دوستی باقی رہے گی تو ولیوں کی رہے گی، ولیوں کی رہے گی۔ اب سنو میرے بھائیوں، نسائی شریف کی حدیث، سیاہ ستہ میں سے، پتہ نہیں لوگ کدھر بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتیوں کے جنت جانے کے فیصلے، ابن ماجہ شریف میں بھی روایت ہے، دوزخیوں کے دوزخ جانے کے فیصلے ہو رہے۔ ایک جہنمی کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے، اور ایک جنتی وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لے جا رہا، اور اچانک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ان دونوں کی ملاقات کروائے گا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، رب ان دونوں کی، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سیاستہ میں سے فرشتوں نے جہنمی کو پکڑا ہوا، دوزخی کو پکڑا ہوا، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ کا حقدار تھا، فرشتے دوزخ میں لے جا رہے، اور ادھر فرشتوں کے جھرمٹ میں مومنین، متقی، صالحین، اللہ کا ولی وہ جنت کی طرف جا رہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ان دونوں کی ملاقات کروائے گا۔ جب ملاقات ہوگی نا تو جہنمی جو ہے وہ جنتی کو دیکھے گا اور کہے گا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ دیکھیں گے تو کہیں گے میں نے تو نہیں پہچانا۔
وہ آگے سے کہے گا حضور میں نے آپ کو ایک دفعہ پیاس لگی تھی تو پانی پلایا تھا. اور مشکات کی حدیث ہے، مشکات کی روایت ہے، وہ کہے گا حضور آپ نے وضو کرنا تھا، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا. وہ کہیں گے اللہ اس وقت اس کے دل میں ڈالے گا، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آ گیا. دوسرے کا حضرت جی اس وقت آپ حاجت سے تھے، میں نے آپ کی خدمت کی، اور میں نے آپ کی خدمت واللہ کسی غرض کے لیے نہیں کی، صرف اللہ کی محبت میں کی تھی. آج اس محبت کی آپ بھی لاج رکھیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ رب کے حضور اصرار کرے گا، التجا کرے گا، رب اسے اذن شفاعت دے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. فرمایا رب کے حضور شفاعت وہی کرے گا جسے رب کی اجازت ہوگی. رب اجازت دے گا. رب پوچھے گا میرے بندے کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرے گا مولا یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا. تو رب تعالیٰ پوچھیں گے کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرے گا مولا اجازت ہو تو جنت لے جاؤ. رب فرمائیں گے ہاں اجازت ہے، جنت لے جاؤ. یہ میں آپ کو مشکات کی اور نسائی کی روایت ملا کر سنا گیا. اب ذرا نسائی کے الفاظ سن لینا میرے بھائیوں. جب اس کی ملاقات ہوگی، رب ملاقات کروا دے گا، فرشتے اس کو جہنم میں لے جائیں گے. وہ جنت میں جانے کی بجائے، اللہ کا ولی جنت میں جانے کی بجائے رب کے حضور پیش ہوگا اور عرض کرے گا مولا وہ جو جہنم میں گیا وہ میرا ساتھی تھا، وہ میری صحبت میں آتا تھا، وہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، وہ مجھ سے تیرے لیے محبت کرتا تھا. رب پوچھے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا مولا اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہ بھیجے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عزو محبت جیسے بچہ ماں باپ سے ناز کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی اپنے رب کے حضور ناز کرے گا، اصرار کرے گا. تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری نسائی شریف کے اور ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں. حضور اسلام نے فرمایا اللہ فرمائیں گے اذهبوا واخرجوا منهم من عرفتهم. صرف وہ نہیں، جاؤ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پہچانتے جاؤ پورے مجمع میں جس کو پہچانو گے جہنم میں نکال کے جنت میں لے جاؤ. من عرفتهم، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم پہچانتے ہو اسے اخرجوا منہم، نکالو اس کو اس جہنم سے. اذهبوا اپنے ساتھ لے جاؤ، جس کو تو پہچانتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اے لوگوں ساری محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، فقط ایک محبت باقی رہے گی، وہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہے. وہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہے. جیسے انبیاء کی جماعت میں رسول اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی ولی کا معنی وہ خاص درجے پر ہوتے ہیں. اسی طرح حضور کی امت میں سب سے بڑے ولی جو تھے وہ حضور کی اہل بیت اور نبی علیہ السلام کے اصحاب اور حضور کی ازواج. درجہ بدرجہ یہ ولایت ہے. حضرات محترم ہم ولیوں کا نہیں کھاتے، یاد رکھنا، ہم ولیوں کی محبت کا کھاتے ہیں. ہم ولیوں کی محبت کا کھاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ المائدہ آیت نمبر 35، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، فابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. لوگوں نے کہا جی نماز وسیلہ ہے، ہم نے کہا درست ہے. لوگ کہتے ہیں صبر وسیلہ ہے، ہم نے کہا درست ہے. لوگوں نے کہا روزہ وسیلہ، ہم نے کہا درست ہے. اب ہم بتائیں نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، لیکن اب سن لو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے نقل کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں آ رہی تھی.
حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا زمانہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ان کی خدمت میں آئے، سلام عرض کیا، اپنے ساتھ لے کر مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہم پہلے تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ کو وسیلہ لاتے تھے، آج ان کے چچا حضرت عباس کو وسیلہ لے کے آئے ہیں، اے اللہ تو ہم پہ بارش برسا۔ ہم نے کہا عمر بن خطاب کا وسیلہ، اور بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے نا جی، حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور میرے اور آپ کے وسیلہ حضور داتا گنج بخش محمد علی حجویری، اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی آج بھی سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے، سید حجویر مخدوم امم۔ کہا ہے لوگوں تمہیں کیا پتا؟ ارے ان لوگوں کو کیا پتا؟ لیونارڈ کو جانتے ہو؟ یہ انگریز تھا، 1915 میں پیدا ہوا، 25 سال کی عمر کا نوجوان، 1940 میں پاکستان آیا، مسلمان ہو چکا تھا۔ جب قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو ملکہ بلقیس 19واں پارہ آیا نا، ملکہ بلقیس کے تخت کی بات آئی تو یہاں آ کر رک گیا، لیونارڈ رک گیا۔ اس نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ چپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا جائے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ تحقیق میں اور کھوج میں لگ گیا، انگلستان سے تحقیق کرتا کرتا، ان دنوں یہ انگلستان اور پاکستان اور ہندوستان یہ سارا ایک ہی تھا، یہ 1940 کی بات ہے، 25 سال کا جوان تحقیق کرتا ہوا جب پاکستان کی لاہور سرزمین پر اترا اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، جب حضور دادا صاحب قبلہ کے دربار کے سامنے سے گزرا نا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا نورانیت کا سما ہے؟ تو کوئی بدبخت ظالم تھا جس نے یہ مجھے واٹس ایپ بھیجا، جو بتوں کی جگہ بزرگوں کا معنی کرتا، اللہ بتوں کو بات کرتا، یہ بتوں کی جگہ داتا کی بات کرتا، اللہ بتوں کی بات کرتا، یہ بتوں کی جگہ غوث الاعظم کی بات کرتا، اللہ بتوں کی بات کرتا، یہ بتوں کی جگہ مجدد الفسانی کی بات کرتا، محدث اعظم پاکستان کی بات کرتا، اللہ بتوں کی بات کرتا، یہ بتوں کے بیچ میں علی المرتضیٰ کی بات کرتا، ولیوں کے سردار کی بات کرتا۔ اس نے کہا یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی مسلمان کافر ہوں، کفر کی بدبو کو بھی جانتا ہوں، کافر تھا مسلمان ہوا، اب اسلام کی خوشبو کو بھی جانتا ہوں، اسلام کی خوشبو کو بھی جانتا ہوں، یہاں سے کفر کی مجھے بدبو نہیں آ رہی۔ وہ اندر آ گیا، دربار کے صحن میں بیٹھا ہے تو ایک سفید ریش بزرگ، ان سے ملاقات ہوتی، ان سے مصافحہ ہوا، انہوں نے پوچھا کہ مسافر لگتے ہو؟ کہتا ہے جی مسافر ہوں۔ کہا کیا کھاؤ گے، کیا پسند کرو گے، آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ اس نے کہا جی خدمت کو چھوڑے، مجھے بتائیں میں جس کھوج میں آیا وہ ملکہ بلقیس کا تخت، وہ چشم زدر میں آنکھ چپکنے کی مدت میں دربار میں کیسے پہنچ گیا، یہ معمہ میرا حل کر دیجئے۔ انہوں نے کہا وہ بھی ہو جائے گا، پہلے بتاؤ پسند کیا کرو گے؟ مورخین کہتے تھے سردی کا موسم تھا، اس نے کہا چائے پسند کروں گا۔ تو انہوں نے اپنی آستین میں جو ہاتھ ڈالا، ادھر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور کہا بتاؤں کہ وہ تخت کیسے آیا؟ اس نے کہا جی بتائیں، اور ادھر آستین سے جب ہاتھ نکالا تو چائے کی پیالی ہاتھ میں تھی، کہا وہ تخت ایسے آیا جیسے یہ پیالی آئی ہے۔ کوئی تھی تو چائے کی پیالی، جیسے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوش اڑ گئے، طوطے اڑ گئے، غشی آ گئی، سکتہ طاری ہو گیا۔ جب سکتے سے باہر آیا لوگوں نے پوچھا ارے کون شخص ہو؟ اس نے کہا وہ بزرگ کدھر ہے؟
کہا ادھر تو کوئی بزرگ نہیں. کہا نہیں ادھر بزرگ تھے. میں نے ان سے پوچھا ملکہ بلقیس کے تخت کا معمہ انہوں نے نہ صرف حل کر دیا بلکہ دکھا بھی دیا. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں انگلستان سے چلا لاہور پہنچا اور یہ جو چائے کی پیالی ہے یہ میرے گھر کے کچن کی پیالی، یہ تمہارے لاہور کی پیالی نہیں ہے. کہا میں سمجھ گیا جیسے ان کی آستین سے یہ چائے کی پیالی آ گئی ہے ایسے ہی ملکہ بلقیس کا تخت بھی آ گیا. اور جب اس بات کو علامہ اقبال نے دیکھا تو پھر علامہ نے صرف لیونارڈ کو نہیں دیکھا تھا، پھر اس کا نام رکھا لیونارڈ فاروق. وہ 5 سال حضور غوث داتا گنج بخش حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ کے آستانے پر رہا، واپس نہیں گیا. اور پھر 30 سال کی عمر میں وہ اللہ کی محبت میں فنا فر اللہ ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا. اور آج بھی اس کی قبر حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے قدموں میں ہے. اس غلام کو حضور نے اپنے پاس ہی رکھ لیا، اپنے پاس ہی رکھ لیا رحمت اللہ تعالی. اور صرف یہ لیونارڈ کی بات نہیں تھی، وہ تو نو مسلم انگریز تھا نا. یہاں ولیوں کے ولی کی بات کریں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے جب حضور داتا صاحب قبلہ کے آستانے پر حاضری دی اور جب کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ تو اللہ کی محبتوں کے خزانے بانٹتے ہیں. خدا نے تمہیں روکا دشمنوں سے کہ دشمنوں کو اولیاء نہ بنانا، بنانا ہے تو اولیاء اللہ کو دوست بنانا. ارے ہم اولیاء کو نہیں بناتے، ہم اولیاء اللہ کو دوست بناتے. بولیے کنہیں بناتے؟ اولیاء اللہ کو. یاد رکھو صرف اولیاء کو نہیں، اولیاء اللہ کو. اور جب علامہ اقبال نے دیکھا تو کہا سید حجویر مخدوم امم. ارے یہ صرف لیونارڈ کے لیے نہیں، یہ صرف خواجہ معین الدین چشتی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہستی تو پوری امت مسلمہ کے لیے مخدوم ہے. اور ان کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں مرکز او پیر سنجراں را حرم. ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کا مزار پر انوار اور میرے شیخ طریقت رحمہ اللہ آپ کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ ساتھیو داتا حضور جایا کرو، داتا حضور جایا کرو. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مرکز او پیر سنجراں حرم، یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے لیے یہ مزار پر انوار حرم کا درجہ رکھتا. لگاؤ کس میں ہمت ہے علامہ اقبال پر فتویٰ. کہتے ہیں جی سب سے بڑا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ جو ایک نیا مرزا قادیانی یوٹیوب کا جو قادیانی ہے وہ کہتا ہے جی یہ سب سے بڑا گورکھ دھندا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ یعوذ باللہ. علامہ اقبال نے کہا کہ یہ پیر سنجرا یہ لقب تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا. کہتے ہیں یہ ان کے لیے حرم ہے. حرم کا مطلب کہ ان کے لیے بھی مقدس جگہ ہے. جب ان کے لیے مقدس جگہ ہے جو ولیوں کے ولی ہیں تو پھر میرے اور آپ کے لیے اس لیے قرآن نے فیصلہ دے دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ سورہ التوبہ اور آیت نمبر 119 یاد رکھنا، یہ ساری آیتیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لوگ پوچھتے ہیں جی اللہ کے ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اب سوال یہ ہے ولیوں کے پاس نہیں، کس کے پاس؟ ولی اللہ کے پاس. ولی اللہ کی بات ہے، ولیوں کی بات نہیں، ولی اللہ کی بات ہے. قرآن کہتا ہے لا تطیع، تم اس کے پیچھے نہ جانا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو. بلکہ فرمایا کہ تم اس کے پیچھے جانا، تابع سبیل من اناب الیہ، فرمایا تم اس کے راستے پر چلنا
جو تمہارا بازو پکڑے اور من اناب الیہ تمہیں مجھ تک لے آئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انبیاء اللہ کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ ہے، یہ اولیاء کرام اولیاء اللہ یہ حضور کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے اولیاء اعظم ہیں۔ یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بھی ولی ہیں، حضور غوث الاعظم کے بھی ولی ہیں، اور ولیوں کے ولی حسنی سید ہیں۔ اور ظالموں نے کیا کیا حسنی سیدوں کے ساتھ؟ حسین کے بیٹوں کے ساتھ تو بڑی محبت جتائی، اور ہم اس کے بحمدللہ تعالی ہم تو سب کے غلام ہیں، ہم تو آقا حسین کے بچوں کے غلام ہیں، ہمارے تو ان کے نالین ہمارے پوشاک بنے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ لیکن اس ظالم امت نے حسین حسن کے بیٹوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ حضرت حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ ان کو تنہا کر دیا، ان کو ہر طرح کی فضیلت سے نکال دیا۔ امام حسین کے بیٹوں کو امامت کی فضیلت پر سرفراز کیا، اور ہمارے لیے تو ہمارے امام ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن امام حسن کے سگے بیٹے کے ساتھ ستیلی ماں سے بھی برا سلوک کیا۔ حسن مثنیٰ کا نام تک نہیں لیا، جو حضرت امام حسین کے داماد تھے اور حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے تھے۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت امام زید، آپ نے کبھی سنا کسی نے امام زید کا نام؟ اگر امام حسین کے بیٹے زین العابدین امام ہیں تو خدا کی قسم امام حسن کے بیٹے امام حسن مثنیٰ بھی امام ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر بھی امام ہیں، اور جن پر کفر کا فتویٰ لگایا امام محمد باقر کے بھائی، میں نے پچھلے مہینے عرض کیا تھا امام محمد زید، وہ بھی امام ہیں۔ اور ادھر امام حسن مثنیٰ کے بیٹے ان کا نام بھی زید تھا، زید بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی۔ ان ظالموں کو ان کے 70 نواسوں اور پوتوں کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر کے دیواریں چھت تک چن دی، اور یہ سب حبس کی وجہ سے 17 لوگ شہید ہو گئے۔ اور پھر امام زید کے بیٹے حضرت محمد بن زید بن حسن مثنیٰ بن حسن، امام محمد پر معاذ اللہ استغفر اللہ رافضیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، کفر کا۔ جب حضرت امام محمد نے محمد بن زید بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی رضی اللہ عنہم، جب انہوں نے اموی خلیفہ ابن عبد الملک کے خلاف خروج کیا، تو اس نے اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے اس کے ذریعے سے امام محمد، یہ عباسی دور میں امام زید جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے، ان کی شہادت اموی ظالموں کے ہاتھوں ہوئی، اور حضرت امام حسن کے پوتے حضرت محمد کی شہادت یہ ظالم عباسی بادشاہوں کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لیے صاحبو یہ سادات پھر ان کے صاحبزادے امام محمد کے صاحبزادے، ان کا نام تھا عبداللہ بن محمد بن زید بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی المرتضیٰ۔ جانتے ہو کون ہے وہ؟ عبداللہ شاہ غازی ہیں جو آپ کے کراچی ساحل سمندر کے دربار سوئے ہوئے ہیں، وہ جان بچا کر یہاں سے آئے، اور حضور داتا گنج بخش حسنی سید ان کے پورے خاندان کو ظالموں نے جب ان کا وہاں رہنا اجیرن کر دیا، تو پھر یہ ہجرت کر کے غزہ میں افغانستان کے راستے ہند کی سرزمین پر آئے۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے شادی کی، اور چند سالوں کے بعد آپ کی اہلیہ علیل ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئیں، اولاد نہ ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے شادی نہیں فرمائی، ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، اللہ کے دین کا پرچار کیا۔ ہندوؤں نے 7 دفعہ اتنا زد و کوب کیا کہ قریب المرگ کر کے چھوڑا، یہ سمجھا کہ مر گئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان کی حفاظت کی، اور
سرزمین ہند پر اسلام کا علم بلند کیا۔ سید حجویر مخدوم امم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ جب میں حاضر ہوا تو ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ کیا بد عقیدہ لوگوں کے گھروں سے یا کافروں کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر اس نے سلوک کر کے اور صحیح عقیدہ پہنچا کر ان کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو ان کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔